ہماری نیلی زمین پر 5 بار ایسا وقت گزر چکا ہے جب اس پر برف ہی برف اور سخت سردی کا موسم رہا تھا۔ ایسے پیریڈز کو آئس ایجز یا برفانی دور کہا جاتا ہے۔ ان آئس ایجز کا وقت ہزاروں برس پر محیط ہوتا تھا۔ ہماری زمین پر آخری آئس ایج بھی کئی ہزاروں سال تک قائم رہی۔ اس آخری برفانی دور کا انسان غاروں میں رہتا تھا اور شکار کے لیے ٹولیوں کی صورت میں باہر نکلتا تھا۔ اس آخری آئس ایج کے دوران تقریباً 20 سے 25 ہزار سال پہلے سائبیریا سے ایک شکاری ٹولی شکار کی تلاش میں نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے یہ ٹولی کسی وقت بھٹک گئی اور ایک ایسے راستے پر چل نکلی جو انہیں ایک نئی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ یہ شکاری ٹولی بالکل نہیں جانتی تھی جس برف پر وہ گرتے پھسلتے سنبھلتے چلے جا رہے ہیں دراصل دو براعظموں کے درمیان ایک عارضی سا راستہ ہے۔ یہ راستہ اس لیے ابھر آیا تھا کہ برفانی دور میں آئس ایجز میں سمندروں کے جم جانے سے ان میں پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی تھی۔ سمندروں میں جگہ جگہ ٹھیلے اور راستے ابھرے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی راستہ تھا۔ یہ شکاری ٹولی اپنے ساتھ پرانی دنیا کے جینز لیے اس راستے کو کراس کر کے ایک نئی دنیا میں بسے اور پھر اس نئی دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ 11,000 سال پہلے ہماری زمین پر یہ آخری آئس ایج ختم ہوئی۔ سمندروں کی سطح پھر بلند ہوئی اور تنگ سا راستہ پھر گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ وہی راستہ جسے کراس کر کے یہ شکاری ٹولی نئی دنیا میں آئی تھی۔ اس جگہ کو ہم بیرنگ اسٹریٹ کہتے ہیں۔ اس اسٹریٹ میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں نئی دنیا اور پرانی دنیا میں فاصلہ صرف 85 کلومیٹر ہے، لیکن اس فاصلے کو طے کرنے میں پرانی دنیا کے انسانوں کو 10,500 سال لگ گئے۔ نئی دنیا میں یہ ہزاروں سال کیسے تھے؟ یہ دنیا کس نے اور کیسے دریافت کی اور یہاں کا ملک دنیا کی سپر پاور کیسے بنا؟ آج ہم آپ کو اسی گمشدہ زمین کی کہانی دی ہسٹری آف امریکہ دکھا رہے ہیں۔ نئی دنیا میں جانے والے لوگ شکاری ٹولی صدیوں اور ہزاروں برس میں اس بہت بڑے خشکی کے ٹکڑے میں پھیلتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے عظیم تہذیبوں کی بنیاد رکھی اور بے شمار چھوٹے بڑے جزیروں میں بستیاں بھی قائم کی۔ جس جگہ آج میکسیکو ہے، اس جگہ پر ایک عظیم سلطنت قائم تھی جو تقریباً 2 لاکھ کلو مربع پر پھیلی۔ اس امپائر میں 500 کے قریب ریاستیں شامل تھیں۔ یہاں 60 لاکھ انسان رہتے تھے۔ اسی کے جنوب میں نیچے کی طرف مایا سویلائزیشن کا گڑھ تھا۔ یہ تہذیب تقریباً 4,000 برس پرانی تھی۔ آرٹس اور کلچر میں اس نے بہت نام کمایا تھا۔ مایا کے بعد یہاں ایک اور تہذیب انکا امپائر کی صورت میں موجود تھی۔ یہ امپائر آج ایکواڈور سے لے کر چلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ انکا امپائر کی آبادی تقریباً 1,20,00,000 کی تھی۔ ویسٹ انڈیز کے علاقے میں اراواک نسل کے لوگ آباد تھے۔ اس طرح پورے امریکہ میں کینیڈا سے لے کر برازیل اور ارجنٹائن تک جگہ جگہ مختلف امریکی قبائل آباد تھے۔ یہ زیادہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے۔ مکئی ان کی پسندیدہ خوراک تھی جسے وہ بڑے پیمانے پر اگاتے تھے۔ مکئی پسند کرنے والے یہ نئی دنیا کے لوگ کروڑوں میں تھے۔ اسی وقت پرانی دنیا میں 5 کروڑ لوگ آباد تھے، لیکن دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے بالکل ناواقف تھے، بلکہ ان کے لیے تو کوئی اور دنیا موجود ہی نہ تھی، کیونکہ دونوں کا رابطہ ہزاروں سال پہلے کٹ چکا تھا۔ 3 صدی
پہلے کی چائنیز شاعری میں ایک دور دراز اجنبی زمین کا ذکر ملتا ہے۔ چائنیز شاعری میں اس زمین کو فیوزانگ لکھا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے آؤٹ آف دس ورلڈ۔ شاعر نے لکھا کہ مشرق کے سمندر کے مشرق میں فیوزانگ کے ساحل میں اگر وہاں لینڈ کرنے کے بعد مشرق کی طرف 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا جائے تو ایک سمندر آ جاتا ہے جو نیلے رنگ کا ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے اور لامحدود ہے۔ ہو سکتا ہے فیوزانگ امریکہ ہی ہو، کیونکہ امریکہ چین کے مشرق میں ہی ہے اور اسے پار کر کے ایک اور سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی معلومات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔